ایک عورت تھی رانی، اس کا بیٹا تھا رامو، جو ایک دن اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں ٹھگنے جا رہا ہوں۔ اس کی ماں ہنستی ہے اور کہتی ہے تم کیسے ٹھگو گے؟ وہ کہتے ہیں دیکھ آج میں ٹھگ کے ہی آؤں گا، اور وہ ایک سیٹ کا لباس پہن لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج میں ٹھگ کے ہی آؤں گا، اور باہر ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کسی کو ٹھگنے کے لیے۔ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ کسان نظر آتے ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی ختم ہو گئے ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے کسی کو ٹھگا ہی نہیں ہے، چلو کسی کو ٹھگتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے وہ دیکھو ایک سیٹ آ رہا ہے، چلو اس سے ٹھگتے ہیں، اور وہ چاروں ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رامو گزرتا ہے اسے کہتے ہیں آؤ سیٹ پانی شانی پیو، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کام ہے، جلدی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کام تو ہوتے رہیں گے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو سانس بھی لے لو، زندگی کام کا ہی نام ہے۔ تو رامو ان کی بات مان جاتا ہے اور وہ اس درخت کے نیچے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کسان کہتا ہے کہ میں ایک بات بتاؤں گا لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر تم نے وہ بات سچ مانی تو ٹھیک، جھوٹ مانی تو تمہیں 1000 دینا پڑے گا۔ رامو کہتا ہے اچھا تم مجھے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ٹھگ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے گندم کا ایک کھیت تھا جس میں میری گائے تھی اور وہ وہاں گم جاتی ہے، میں گندم کاٹ لیتا ہوں پسوا لیتا ہوں لیکن نہیں ملتی، اور جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو وہ گائے باہر نکل آتی ہے۔ تو رامو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھئی ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، میری زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں وہ ایسے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو رامو کہتا ہے میری بھی وہی شرط ہے جو تم لوگوں کی تھی، وہ سارے تم لوگ 1000 روپے دو گے۔ تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میری بیوی ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے وہ دیکھو سامنے آ رہی ہے، اور وہ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے۔ تو کسان دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ کسان کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ٹھگ رہا ہے، اگر ہم نے منع کیا تو 4000 دینے پڑیں گے، اگر سچ کہا تو بہن دینی پڑے گی۔ لیکن وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تمہاری بیوی ہے، اور وہ مان جاتے ہیں۔ جیسی اس کی بہن آتی ہے تو وہ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا شوہر ہے جس کے ساتھ ہم نے بچپن تمہاری شادی کرا دی، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، کل ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ وہ یہ سن کر مان جاتی ہے اور وہ اس رامو کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ پیچھے کسان کہتے ہیں کہ ہم کل جا کے اپنی بہن کو لے آئیں گے، اور وہ اگلی صبح ہی اپنی بہن کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ رامو کے گھر پہنچتے ہیں۔ رامو ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کراتا ہے۔ رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ پلان بناتے ہیں کہ رامو کو ہم رات کو ہی دریا میں پھینک جائیں گے اور صبح اس کی سارے مال و دولت اپنی بہن کو لے کے چلے جائیں گے۔ وہ رامو کو ایک رسی سے باندھتے ہیں اس کے ہی بستر میں اور اس کو دریا کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں وہ سب تھک جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ ایک بکرے چرانے والا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے اور وہ رامو کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ رامو کہتا ہے کہ یہ میری شادی کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے اور مجھے نہیں کرنی۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں نہیں کرنی میں کر لیتا ہوں۔ رامو کہتے ہیں آؤ پھر لیٹ جاؤ میری جگہ، اور وہ لوگ مان جاتا ہے اور وہ اس کی جگہ لیٹ جاتا ہے۔ وہ جب کسان اٹھتے ہیں تو وہ اسی کو لے کر دریا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور رامو اس کی چرواہے کی بکریاں لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اس چرواہے کو دریا میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو کام ختم ہوا ہے، چلو ہم واپس گھر جاتے ہیں، بہن اور مال و دولت کو لے کے گھر واپس آتے ہیں۔ لیکن وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت ساری بکریاں بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن تم نے مجھے کم پانی پھینکا تھا، لیکن شکر ہے تم نے پھینکا، وہاں سے مجھے یہ اچھی اتنی ساری بکریاں مل گئی، اگر گہرے پانی پھینکتے تو مجھے زیادہ بکریاں مل جاتی۔ تو ایک کہتا مجھے بھی بکریاں چاہیے، دوسرا کہتا مجھے بھی بکریاں چاہیے، ہمیں بھی وہاں لے جاؤ۔ تو رامو اس پہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں تم لوگوں کو لے جاتا ہوں اور تم لوگ بھی وہاں سے بکریاں لے آنا۔ وہ لوگ بھی سارے مل کر اس دریا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب رامو کی باتوں میں آتے ہیں کہ رامو اس دفعہ بھی ان کو ٹھگ رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ دریا میں پہنچتے ہیں اور بنا کچھ سوچے سمجھے دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ وہیں مر جاتے ہیں۔